شکر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بابا سے بلند حقانی درشی پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہ ناچیز بے عمل کم علم والا شخص آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو چکا ہے۔ میرا تو یہ ارادہ تھا کہ چونکہ اب مرشد کا حکم ہے تو ان کے حکم کو پالن کرنا اور ماننا یہ ہمارے لیے تعظیم اور ادب میں شامل ہوتا ہے۔ بابا سے بلند آواز سے کہیے، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نیند کی حالت میں ہیں، ایک بار آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وقت بہت ٹائم شارٹ ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ آج نعت شریف پڑھ دیتا، مگر چونکہ خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پہ بھی گفتگو چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر ہی صحیح ان کی شان کو اگر کوئی بندہ بیان کرے تو پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر فاروق اعظم کی شان و عظمت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا، اور یہ سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بھی بتانا مقصد تھا، دنیا والوں کو بتانا مقصد تھا، اس لیے کہ میں ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ بتائیے، ان کے شجرے کے بارے میں آپ بتائیے، تو مجھ سے سوال ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اگر آپ سننے کے مزاج میں ہیں تو ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آپ بیٹھیے تو سب سے پہلے نیت کو صحیح کر کے بیٹھیے۔ کس کو؟ نیت کو صحیح کر کے بیٹھیے۔ ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے تو نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اس کی نماز قیامت کے دن چہرے پہ مار دی جائے گی۔ حاجی حج کرتا ہے، اس کی نیت ہو کہ دنیا والا لوگ حاجی کہیں، قیامت کے دن اس کا حج اس کے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ مولوی اس لیے پڑھا ہے، حافظ قرآن اس لیے حافظ قرآن ہوا ہے کہ دنیا والا مجھے علامہ کہے، مفتی کہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کیجئے، انشاءاللہ ہر عبادت آپ کی قابل قبول ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کی عظمت و شان بہت اونچی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، کوئی اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ کوئی بھی ہو، صحابی کے درجہ اور مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رہے آپ کی۔ اور ہزاروں صحابی ہو یا لاکھوں صحابی ہو، نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ سبحان اللہ یاد رکھیے۔ عقیدہ کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ کے معنی ہے بیج۔ کیا معنی ہے؟ بیج جب اچھا ہوگا تو پھل بھی اچھا ہوگا، بیج ہی خراب ہوگی تو پھل بھی خراب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پھل خراب ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، نبی کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ تو جب تک یہ عقیدہ جو بیج ہے یہ درست نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، توجہ کے ساتھ، توجہ نہ بھولنا، توجہ
موبائل چھوڑے آپ، بڑی مشکل سے آپ بھی آئے باہر سے، کوئی بنگلہ دیش سے آئے، کوئی بہار سے آئے، توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اس میں توجہ اگر بڑھ جائے گی نا، میں نے آپ سے کہا نا شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان بڑا چالاک ہے، اور شیطان انسان کے بڑا دشمن ہے۔ شیطان ابلیس کی ذریت یہ دیکھ رہی ہوگی کہ مولوی کھڑا ہے بولنے کے لیے، مولوی کھڑا ہے باز و نصیحت کرنے کے لیے، تو آپ کا ذہن کو برگلا دے گا، مکمل توجہ ہو۔ سنیے شان فاروقی کیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، موجودہ حضور قبلہ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ میں ہر سال آؤں تو اس سال سرکار خلیفہ دوم فاروق اعظم کی شان بیان کیا، نیکسٹ سال آؤں گا تو سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کروں، سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کبھی آؤں تو حضرت عثمان غنی کی شان بیان کروں، کبھی آؤں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں، تاکہ دنیا کا پتہ چلے کہ سرکار اعظم گاچھی کا رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا صحابی سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، مولا علی سے محبت کرتا ہے، دنیا کو پتہ تو چلنا چاہیے۔ ارے محبت ہے، عشق ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوتا ہے، محدث ضرور ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث، جس کو کہتے ہیں حدیث کے جاننے والے کو محدث کہتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے مفتی بلال صاحب ہیں، مولانا خورشید عالم صاحب ہیں، اور بھی دیگر مولانا عبدالہادی صاحب ہیں، جو ہیں دیکھیے جو ہو وہی کہنا چاہیے، بولے سبحان اللہ، بولے جو ہو وہی کہنا چاہیے۔ اور آج کل تو حالت کیا ہو چکی ہے جناب جانتے ہیں، اگر داڑھی ہے، ٹوپی ہے سر پہ، پان لگا رہا ہے تو پان والا مولوی صاحب، کھینی کاٹ رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے تو کھینی والا مولوی صاحب، تو ہر کوئی مولوی بنا ہوا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے یہ کہ جاہل سوال کرے گا عالم سے، جاہل سوال کرے گا عالم سے۔ تو عزیزان محترم، تو محدث، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی میں ایک محدث پیدا ہوا ہے، اور میری امت میں محدث حضرت عمر ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، محدث کیسا ہوتا ہے؟ محدث کیا؟ محدث نہیں، محدث کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کریں، بولو سبحان اللہ، جس کی زبان سے فرشتے بات کریں۔ کیا پتا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ پوری امت میں صرف ایک ہے محدث، جن کا نام ہے فاروق اعظم، جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے تھے۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کر رہے تھے، تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس کی نسل سے ہیں؟ ارے فاروق اعظم کا بلڈ ہے اذان گاچھی کے جسم میں۔ تو بتاؤ، جس کی زبان سے فرشتے بات کریں تو کیا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو کچھ نہ ملا ہوگا؟ ایمان ہے اس پر؟ ایمان ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو، گواہ ہو جاؤ، اور ہاتھ اٹھاؤ۔ ایمان ہے اس پر کہ جس کے باپ دادا کی زبان پہ سے فرشتے بات کرے تو کیا حضرت مولانا صوفی مفتی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی شان و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور سنیے، چونکہ وقت نہیں ہے، بس 2 حدیث پیش کرنی ہے ان کے حوالے سے، اس کے بعد گفتگو ختم کرنی ہے مجھے، چونکہ وقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، فاروق اعظم کی شان اتنی نرالی ہے، اتنی اونچی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں، کسی میٹر میں کسی دوسری کی رائے، سجیشن الگ ہوتی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سمجھ رہے ہیں، سجیشن سولوشن الگ ہوتی، تو قرآن پاک کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوتی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 21 باتوں میں میری موافقت کی ہے، 2 بات سناؤں گا۔ کتنی بات؟ 2 بات سناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں،
اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، بہتر یہ ہوتا، اچھا یہ ہوتا کہ امہات المومنین کے لیے یعنی نبی کی بیویوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم دیتے۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کہو نا سبحان اللہ، جو باتیں بتا رہا ہوں، پردے کا حکم دیتے تو بہتر ہوتا۔ جو ہی فاروق اعظم نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین کے لیے پردے والی آیت کو نازل فرما دیا، کہو سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو، یوز کرنے کی چیز کوئی مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، کہو سبحان اللہ۔ پردے کے، بولو، پردے کے باہر سے مانگے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آج جو اسلام کی شہزادیوں کے سروں پر جو مقدس کی چادر پڑی ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم کا احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ فاروق اعظم کا احسان ہے کہ جو آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے سروں پہ حیا کی چادر چڑھی ہوئی ہے۔ پتا کیا چلا؟ حجاب کا حکم قرآنی حکم ہے، اس لیے کہ حجاب کا لفظ آیا ہے۔ کس کا لفظ آیا ہے؟ آج دشمنان اسلام شور کر رہا ہے، حجاب حجاب حجاب۔ ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر قرآن پاک کی حکم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، قرآن پاک کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بیٹی ہے تو پردہ ضروری ہے، ماں ہے تو پردہ ضروری ہے، بہن ہے تو پردہ ضروری ہے۔ عزیزان محترم، پردہ والی عورت سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ پردہ مومنہ عورت کی پہچان ہے، پردہ مومنہ عورت کی شان ہے، پردہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی پیاری سنت ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، میرے نبی نے اپنی امت کے اس عورت کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کی جو عورت شلوار پہنتی ہے، جو عورت پائجامہ پہنتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت۔ چونکہ یہ لائیو چل رہا ہے، یہ مت سمجھے کہ صرف آپ ہی سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، تو کوشش یہ کی جائے یہاں سے کہ سنبھل کے تول کے بات کی جائے، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ زبان پھسلے گی تو ہم پھنسیں گے، زبان پھسلے گی تو ہم پھنسیں گے۔ تو عزیزان محترم، کیا پتا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ عورت ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے تو پردہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان آئے تو روزہ رکھے اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی خدمت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، آج یہ سننے میں آتا ہے کہ شوہر کہاں ہے، بیوی کہاں ہے۔ آج ڈیورس کے معاملے اتنے بڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ کہ میاں بیوی کے اندر اچھے تعلقات نہیں ہیں، اچھے تعلقات نہیں ہے۔ حدیث سنیے اس کے حوالے سے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے عورت سے طلاق ڈیورس مانگتی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، توجہ کے ساتھ، آئے ہو معاملات کو صحیح کرو۔ معاملات تو بگڑا ہوا ہے جناب، جب تک گھریلو سسٹم صحیح نہیں ہوگا، نماز پڑھو گے نماز صحیح نہیں ہوگی، عبادت کرو گے عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی عورت بغیر عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، طلاق مانگتی ہے، نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو اس کے لیے حرام ہے۔ کیا بولو؟ جنت کی خوشبو اس کے لیے، جنت کی خوشبو اس کے لیے حرام ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت فاطمہ کا مشہور فرمان ہے کہ جب ایک رکعت میں نماز ختم ہو جاتی تو مولا کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے مولا، اے پروردگار، تو ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر سجدہ کرے، دل کھول کر سجدہ کرے۔ پتا کیا چلا عزیزان محترم؟ عورت اگر بگڑی
औरत अगर बिगड़ी तो शैतान की पसली बनती है, औरत अगर बिगड़ी तो शैतान की पसली बनती है, सवरती है तो राबिया बसरी बनती है। यही वो औरत है कभी आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा रही है, यही वो औरत है कभी लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब नाज़िल करवा रही है, यही वो औरत है कभी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अजाब का सबब बन रही है। पता क्या चला कि जब औरत सवरती है तो कभी गोद में ईसा पलते हैं, औरत जब सवरती है तो कभी गोद में ईसा पलते हैं, और कभी फातिमा के रूम में जन्नत की सवारी, जन्नत की सरदारी मिलती है। पता क्या चला, माँ नेक हो तो बेटा नेक बनता है, माँ परहेजगार हो तो बेटा गौ से पाक बनते हैं, माँ आबिदा हो तो बेटा हिंद का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन बनते हैं, और माँ नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो तो सैयदुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, हजरत मौलाना मुफ्ती अज़ान गाची बनते हैं। पता क्या चला, आप सुनते ही रहते होंगे कि जानते हैं हमारी रूह और आपकी रूह हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कब्ज करेंगे ना जी। मुलाकात करनी है कि नहीं करनी है? करनी है ना जी। एक बार आ जाएंगे ना तो हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे हम लोग। एक बार सिर्फ आएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। आज जो हालात बन चुके हैं, अगर स्कूल में आप पढ़ाते हैं, कॉलेज में आप पढ़ाते हैं तो उस पर ध्यान दें, ध्यान नहीं तो एक ऐसा वक्त आ चुका है ईमान भी जाएगा आपका, इज्जत भी आपकी जाएगी। इसीलिए अगर वो तालीम, वो एजुकेशन फितना बन जाए जिससे ईमान चला जाए, इज्जत और आबरू चली जाए, उससे बेहतर है जाहिल अनपढ़ रहना। क्या रहना बोलिए तो? अनपढ़ रहना। तो अजीजान मोहतरम, वो मशहूर फरमान है कि जब पुरसरात से 70,000 हूरों के साथ फातिमातुज़ ज़हरा की सवारी गुजरेगी, अहले महशर को निदा की जाएगी, ऐ अहले महशर अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी गुजरने वाली है। तो अजीजान मोहतरम, दूसरी बात सुनिए, पहली शरीयतों, चूंकि मसला है इसमें, पहली शरीयतों में तवज्जो के साथ सुनो, ये मिलेगा नहीं, और मैं इन्हीं उलमाए किराम से कहूंगा कि आप मसाइल को पेश करें। यहां पे किसको पेश करें? लाखों लाख करोड़ रुपए खर्चे किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कोई बागमारी कब आए? 30 साल का था तब आए, ठीक है? कोई 30 साल के थे, कोई 40 साल के थे। मर्द औरत का शरई हुक्म मुकम्मल फैसला है कि जब 15 बरस के हो जाएं दोनों तो शरई हुक्म नाफिज हो जाता है। तो 15 बरस के बाद नमाज फर्ज है कि नहीं? आप तवज्जो के साथ सुने, ये लम्हे फिक्रिया है, लम्हे फिक्रिया है आपके लिए भी, उलमाए किराम के लिए। मेरा कोई मशवरा नहीं है, हाँ दीन के लिए मशवरा दे सकते हो, सुभान अल्लाह, परहेजगारी के लिए मशवरा दे सकते हैं आप। तो आप बताइए, 20 साल की जो नमाज कज़ा हुई, 20 साल की जो नमाज कज़ा हुई, वो अदा कब होगी? तवज्जो है मौला साहब, मौला है ना आप, आलिम है ना जी, तवज्जो आप। 20 साल की नमाज जो कज़ा हुई वो कब पढ़ेंगे आप? हदीस पाक में आता है, जब तक कि कज़ा नमाज अदा नहीं होगी नफल कबूल नहीं होगा, नफल कबूल नहीं होगा। इसलिए कि आप पे फर्ज है। उलमा किराम से पूछें आप एक दिन में कितनी रकअतें पढ़नी है, नापाक हो जाए, पाकी का मसला बयान करें, खैर ये सब बातें आपको करनी है, इंशाल्लाह होगा। उलमा किराम से मेरा मशवरा है, दरखास्त है मेरी, मोहब्बत से, अदब से। अजीज़ान मोहतरम, पहली शरीयतों में, बस आखिरी गुफ्तगू, बस 2 मिनट की गुफ्तगू होगी। पहली शरीयतों में रोजा इफ्तार करने के बाद खाना पीना, बीवी से हम बिस्तरी करना इशा की नमाज तक जायज था। क्या था बोलिए? इशा की नमाज तक नहीं, रोजा इफ्तार करने के बाद, रोजा इफ्तार करने के बाद पहली शरीयतों में खाना और पीना, बीवी से हम बिस्तरी करना इशा की नमाज तक जायज था। बाद नमाज इशा ये सारी चीजें रात में हराम हो जाती थी। क्या हो जाती थी रात में? और ये हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक बाकी रहा। और यहां तक के देखे, फारूक आजम की शान बयान कर रहा हूं आपको, यहां तक कि एक रात हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हम बिस्तरी हो गई।
बड़े शर्मिंदा हुए, बड़े हैरान हुए, आका की बारगाह में हाजिर हुए। कहो सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद सारा वाकया बयान किया, सारा वाकया बयान किया तो उसी टाइम आयत मुकद्दसा नाजिल हो गई। सुभान अल्लाह कहो यार, इतनी गुफ्तगू है, सुनो तो कम से कम। उसी वक्त कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। क्या मतलब हुआ इसका कि रमजान की रातों में तुम्हारे लिए औरतों से, बीवी से हम बिस्तरी करना हलाल हो गया। एक मसला सुनना हदीस पाक में आता है, दीन का एक मसला सुनना रात भर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अब पता क्या चला कि रोजे की हालत में अगर किसी ने बीवी के साथ सहबन भूल चूक से सोहबत की हो, कज़ा जरूरी है। क्या बोल कज़ा उसकी? सहबन भूल चूक से खा लिया, पानी पी लिया, बीवी के साथ मुजामियत कर लिया, सहबन भूल चूक से, तो सिर्फ कज़ा लाजिम आएगा। क्या आएगा? सिर्फ कज़ा। अगर किसी ने रोजे की हालत में जानबूझकर बीवी से सोहबत कर ली तो क्या होगा? कज़ा भी जरूरी और कफ़ारा भी जरूरी हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि लगातार कंटिन्यू 60 रोजे रखेंगे। अगर 60 रोजे रखने की सलाहियत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे। और ये भी याद रखिए, 60 रोजा वो रखेगा, अलग से जो एक कज़ा हुआ इसको भी रखना होगा, इसको भी बोलिए तो इसको भी रखना होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन के मसाइल है। कोशिश कीजिए, अगर रमजान की रातों में अगर इस तरह के मामलात अगर आपके साथ हो जाते हैं, कोशिश कीजिए फौरन गुस्ल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। फौरन गुस्ल कर लीजिए, नहा लीजिए, ताकि रमजान की रातों में आपकी हर हर लम्हा, हर हर घड़ी इबादत में लिखी जाए। हदीस पाक में आता है, जिस घर में जुनबी लोग रहते हैं, यानी मर्द औरत नापाक रहते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं, फरिश्ते नहीं आते हैं। इससे पता क्या चला? इस्लाम पाकीज़ा मजहब है और पाकीज़गी का दर्ज देता है। आप भी पाक रहिए, अपने दिलो दिमाग को पाक रखिए। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, वरना इब्लीस को आते थे वजू के फराइज बहुत। नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? तकवा परहेजगारी करने का मकसद क्या है? हक्कानी वजीफा पढ़ने का मकसद क्या है? कि दिल पाक हो जाए। और जब दिल पाक हो जाएगा तो आप किसी की टांग नहीं खींचेंगे, आप किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचेंगे। इसीलिए दिल को पाक कीजिए। ये पाक दरबार है, अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का पाकीज़ा दरबार है। हम यहाँ आए हैं दिल को पाक करने के लिए। किसको पाक करने के लिए? कल्ब को पाक करने के लिए। और तसव्वुफ की असल रूह क्या है? दिल की पाकीज़गी, दिल की तहारत का नाम क्या है? असल में तसव्वुफ है। अल्लाह ताला से दुआ है, कहने और सुनने से ज्यादा उस पर हमको और आपको, आपसे ज्यादा मुझे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा कर लेता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकानी दुरूद पढ़ें। शुक्रिया भाई आपका, शुक्रिया आपका।